الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم ترین فرائض میں سے ایک فرض نماز ہے، اور جس کے متعلق قرآن کریم میں جا بجا حکم ارشاد فرمایا گیا، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسی طریقے سے ایک اہم فریضہ زکوٰۃ بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، ہر اس مسلمان پر جس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہوں کہ وہ مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، اور وہ آزاد ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، اس انسان کے اوپر، اس مسلمان کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے لغت کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک اور صاف کرنے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ذریعے سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ یا ایک معنی اور دوسرے مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں زیادتی اور بڑھوتری کی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے دینے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا۔ جیسے صدقے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال کم ہو گیا، مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ صدقہ دو تو صدقہ دینے سے مال کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغت کے اعتبار سے معنی یہ ہوئے کہ زکوٰۃ مال کو صاف کرنے اور میل و کچیل کو، اس کے گندگی کو، اس کے ختم کرنے کے معنی میں ہے، یعنی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ جب انسان کے اوپر فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کا دینا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ دی جائے گی، اور زکوٰۃ ہر مسلمان کے اوپر جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے اور آزاد بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ کب فرض ہوگی؟ جب یہ مالدار ہوگا شریعت کی نگاہ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب نصاب ہو جائے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں وہ آدمی مالدار ہو گیا،
اور اس کا ایک حساب متعین ہے کہ ایک انسان کے پاس یا تو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت یا اس کے پاس تجارت کا مال ہو۔ اگر آدمی کے پاس میں سونا ہے اور سونا 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ اس کے پاس میں چاندی ہے اور چاندی 52.5 تولے ہے تو زکوٰۃ فرض ہوئی۔ یا یہ کہ سونے اور چاندی ان دونوں کے نصاب علیحدہ علیحدہ طور پر مکمل نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس 2 تولے 3 تولے سونا موجود ہے اور ایک انسان وہ ہے جس کے پاس میں اسی کے پاس میں چاندی بھی ہے لیکن چاندی بھی اپنے مکمل نصاب سے کم ہے، یعنی 10 تولے چاندی بھی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت کے اندر ان دونوں کی دونوں اشیاء کو قیمتاً ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کی قیمت کو ملا کر اگر ایک نصاب بھی پورا ہو جاتا ہے، یعنی چاندی کا نصاب اگر پورا ہو گیا تو اب اس انسان کے اوپر زکوٰۃ کا دینا لازم و ضروری اور فرض ہو گیا۔ لیکن اگر ایک انسان ہے اس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس کوئی تجارت کا سامان ہے اور نہ اس کے پاس میں مال وغیرہ یعنی پیسے وغیرہ ہے، تو پھر اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہیں ہوگا اس کے پاس اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ شخص ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، اس کے پاس روپیے پیسے بھی نہیں، چاندی موجود ہے اور چاندی اس کے پاس ہے مثلا 40 تولے ہے، لیکن کیونکہ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے اور وہ نصاب اس کا مکمل ہو نہیں رہا، لہذا میرے عزیزو اس کے اوپر اس وقت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک نصاب مکمل ہونا ضروری ہے اور اگر دونوں نصاب تھوڑے تھوڑے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ان دونوں نصابوں کو ملا کر ایک نصاب اختیار کیا جائے گا اور جو چھوٹا نصاب ہے اس کو مکمل مان کر اس کے اوپر زکوٰۃ کا دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ اب زکوٰۃ فرض تو ہو گئی آج، کیونکہ آج شریعت کی نگاہ میں اتنے پیسے آنے کے بعد یا اس نصاب کے پائے جانے کے بعد مالدار ہو گیا، لیکن ادا کب کرے گا میرے عزیزو؟ ادائیگی اس کے اوپر فرض ہوگی اس مال کے اوپر 1 سال مکمل گزر جانے کے بعد۔ 1 سال مکمل اس کے اوپر گزر گیا، حولان حول، تو اب اس کے اوپر اس سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا دینا لازم و ضروری ہوا۔ زکوٰۃ دی کتنی جائے گی میرے عزیزو؟ 2.5%۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا انعام و اس کا احسان ہے کہ سب کچھ دیا ہوا ہمارے پاس اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 100 دیے اور 100 میں سے ہم سے یوں کہا تم 97.5 خود خرچ کرو اور جب وقت پورا ہو جائے تو 2.5% میرے راہ میں خرچ کرو۔ میرے عزیزو میرے بھائیو، یہ 2.5% زکوٰۃ کا نکالنا ہر مسلمان کے اوپر عاقل بالغ آزاد کے اوپر فرض ہے۔ اگر یہ ادا کرتا رہے تو انسان کے مال و دولت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کا مال ادھر ادھر الٹی سیدھی چیزوں کے اندر نقصان میں ضائع و برباد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس آدمی کے جسم کے اندر اگر کوئی گندگی جمع ہو جائے اور وہ اس کو صاف نہ کرے تو میرے عزیزو وہ تھوڑی سی گندگی اس کے پورے جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر اس انسان نے اپنی گندگی کو اپنے میل کچیل کو صاف رکھا تو یہ صحت مند رہے گا، اس کے جسم کے اندر کسی قسم کی بیماریاں کسی قسم کی پریشانی نہیں پھیلتی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم و ضروری ہے اور زکوٰۃ 1 سال کے بعد دی جائے گی۔ زکوٰۃ دیں گے کس کو؟ اس کے لیے ایک اصول اور ایک ضابطہ یاد رکھیں۔ ہم جس سے پیدا ہیں اور جو ہم سے پیدا ہے، دوسرے الفاظ میں اپنے اصول کو اور اپنی فروع کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے سادات جو بنو ہاشم کہلاتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اصول میں مثلا باپ ہے، مثلا دادا ہے، مثلا والدہ ہے، یہ ہمارے اصول ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے، دادی ہیں،
اسی طریقے سے فروع کے اندر مثلا ہمارا بیٹا پوتا، اسی طریقے سے بیٹی ہے، نواسی ہے، یہ ہمارے فروع ہیں۔ تو نہ تو ہم اپنے اصول کو دے سکتے ہیں باپ دادا پردادا، اسی طریقے سے نہ اپنے فروع کو دے سکتے ہیں، یعنی ہمارا بیٹا ہے، پوتا ہے، پرپوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بیٹی کو نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اور رشتے ہیں، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بہن بہن کو دے سکتی ہے، خالہ کو دی جا سکتی ہے، ماموں پھوپھی کو دی جا سکتی ہے۔ اگر باپ سوتیلا ہے تو سوتیلا باپ اپنی سوتیلی اولاد کو دے سکتا ہے، اور بیٹا اپنے سوتیلے باپ اور اپنے ماں کو بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اصول میں نہیں۔ میرے عزیزو، یہ چند رشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ سے پاک رکھا ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جو اصول یا فروع کے اندر ہیں یا سادات اور بنو ہاشم قبائل سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنے عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں، ان سب کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دی جائے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ پوچھتا ہے کہ جی میرے پاس پلاٹ ہے، میرے پاس فلاں مکان ہے اور وہ میں نے کرائے پر دے رکھے ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے عزیزو، اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا، ہم نے اس لیے اس سوچ سے لے کر ڈال دیا ہے کہ آج اس کے رقم 1، 2 لاکھ 10 لاکھ کی ہے، جب اس کے پیسے بڑھ جائیں گے ہم اس کو بیچ دیں گے، فروخت کر دیں گے اور اپنی ضرورت میں لے لیں گے، تو یاد رکھو میرے بھائی، یہ مال تجارت ہوا ہے، اس مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے مکان بنایا ہوا ہے اور مکان کرائے پر دے رکھا ہے، تو اب اس مکان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو آمدنی ہے، جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ سال بھر میں اکٹھا ہو کر ایک نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا دوسرے نصابوں کے ساتھ مل کر اس کی رقم اکٹھی ہو جاتی ہے، تو اس تمام اصول ہوئے اس کے کرائے کو اور کرائے کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور زکوٰۃ اس کی دی جائے گی۔ یہ مسائل ہمیں یاد رکھنے چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور مسائل کا جاننا جس درجے کا حکم ہو اسی درجے کے حکم کے مسائل، اس حکم کے مسائل جاننا بھی اسی درجے کا آدمی پر فرض ہوتا ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کے مسائل جاننا ضروری اور فرض، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا، اس کی معلومات حاصل کرنا، اس کے سلسلے میں ہمیں علماء سے، مفتیان اکرام سے پوچھنا اور صحیح زکوٰۃ ادا طے کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو کیا نقصانات؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تم نے اللہ کا حکم پورا نہ کیا، اس مال کی محبت کے اندر، اس مال کی محبت کے غلبے میں اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور تم نے اسے کنز اور خزانہ بنا کر جمع کر لیا، تو کل قیامت کے اندر جب اللہ کے سامنے حضور حاضری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اسی سونے، اسی چاندی، اسی خزانے کو جمع کریں گے اور اس کے ذریعے تختیاں بنائی جائیں گی، اور وہ تختیاں جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی، اور پھر ان تختیوں کے ذریعے سے اس انسان کے جسم کو داغا جائے گا۔ علا یوم یحما، کہ اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، اس کے چہرے کو، پیشانی کو داغے گا۔ اس لیے کہ آدمی کے پاس زکوٰۃ کے لیے کوئی آدمی مستحق آتا ہے تو اس کے پیشانی کے اندر بل پڑ جاتا ہے، اسے غصہ آ جاتا ہے، تو اس پیشانی کو داغیں گے، اور اگر اور کچھ آگے ہوا تو وہ اس سے پہلو پھیر کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پہلو کو داغا جائے گا، اور کوئی آگے مسئلہ ہوا تو پیٹ پھیر کر بیٹھ جاتا ہے اس کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی پیٹ کو بھی داغیں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے حکم کو بجا لانے کے اندر پہلو تہی کی تھی، اپنی پیشانی کے اوپر بل ڈالے تھے، اپنے پہلو کو موڑ لیا تھا، اپنی پشت کو اس کی طرف کر لیا تھا،
تو یہ اعضا کیونکہ اس نے استعمال کیے ہیں لہذا کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد اور فرض کیے ہوئے ایک حصے کو تم نے ادا نہیں کیا تھا، لہذا آج تم اس کا مزہ چکھو۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کا حکم کیوں نہ ادا کیا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم کیوں نہ غریبوں مسکینوں کو دیں، اس لیے کہ یہ سب ہمارا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچے ہم نے کمایا، ہمارا ذہن، ہماری صلاحیت، ہماری استعداد۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہاں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ ارے میرے عزیزو، جس ذہن کی صلاحیتوں کے ذریعے ہم آج بڑے بزنس مین بنے ہوئے ہیں، یہ ذہن کس نے عطا کیا؟ یہ سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت کس نے ہم کو دی ہے؟ میرے عزیزو، اگر اللہ اس دی ہوئی صلاحیت کو سلب کر لے، اس دی ہوئی صلاحیت کو چھین لے، تو ہم صحیح طور پر اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کے اندر لقمہ نہیں پہنچا سکتے۔ فیکٹری چلانا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے اگر ہم گہری نگاہ سے دیکھیں گے تو ہر چیز کے پیچھے اللہ کا کرم اور اللہ رب العزت والجلال کا احسان کار فرما ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہمیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے حکم کو بجا لانا چاہیے اور خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک فرض ادا کرا دیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے اس کو ادا نہ کیا، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے اور ساتھ جانے والا کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ جو دنیا کے اندر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ دکھلا گئے پوری کی پوری انسانیت کو اور دنیا کو کہ پوری دنیا کا بادشاہ کہلایا جانے والا آج دنیا سے اگر جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہیں، اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ انسان جسم پر کپڑے پہنتا ہے، ہر کپڑے کے اندر کہیں نہ کہیں جیب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ کفن جس کو پہن کر آپ کو، مجھے اور ہر مسلمان کو دنیا سے جانا ہے، اس کے اندر کوئی جیب نہیں، اس لیے معلوم یہ ہوا یہاں سے لے جانے والا کوئی کام نہیں ہے۔ جائے گا کیا ہمارے ساتھ؟ ہمارے کیے ہوئے اعمال، ہمارا دیا ہوا اللہ کے راستے میں، یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اب زکوٰۃ کے دینے کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ اپنے اصول اور فروع کے علاوہ آدمی دے۔ پہلا حق اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا۔ اگر ہم اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے اندر ڈبل ثواب ملتا ہے، اس لیے ایک صلہ رحمی کا ثواب ملا اور ایک اللہ کے حق اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ثواب ملا۔ آج عجیب مسئلہ ہوا ہے کہ اپنے برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں ہمارے محتاج ہیں، ہم وہاں نہیں دے رہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہم ان سے بچ جائے تو ہمارے اور غربا ہیں پڑوس میں، محلے میں، اور اگر ان سے بچ جائے تو ہمارے مدارس ہیں، ان کے اندر بے شمار اور بہت سارے طلبہ ایسے جو بیچارے غریب اور مسکین ہوتے ہیں، وہ پڑھنے آتے ہیں، اس کے اندر ہمیں اپنے پیسے کو اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا عزیز اپنا مدرسہ خادم الاسلام بھی اس وقت میں بہت سخت حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمارے شہر ہاپوڑ کے اور قرب و جوار کے لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے مدرسے نے ابھی ایک کالج اور اسکول بنانے کے لیے ایک بہت بڑی زمین جس کی قیمت تقریباً 6.5 کروڑ روپے تھی وہ خریدی ہے، اور اس کے ذریعے سے مدرسے کے اوپر بہت بڑا قرض بھی ہو چکا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہوں کے اندر بھی تھوڑی بہت تاخیر ہو رہی ہے، تو ہمارا مدرسہ بھی فی الوقت ضرورت مند ہے، مستحق ہے۔ اگر اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے اور اپنے آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے اگر آپ کی زکوٰۃ کچھ بچ جاتی ہے تو مدارس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔
ہم نہ ہوں گے دنیا کے اندر، ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن یہ مدارس دین کے ایک کام کرتے رہیں گے، اور ایک سلسلہ ایسا جو ختم نہیں ہونے والا، ایک نے 10 کو پڑھایا، 10 نے پھر 10 کو پڑھایا، پھر وہ 100 کو پڑھا رہے ہیں، پھر وہ پتہ نہیں کتنوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک وہ آدمی جس نے اس کے اندر اپنے پیسے کو دیا تھا، اپنے زکوٰۃ کو ادا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ ذریعہ بنا ہے، کیونکہ یہ ایک واسطہ بنا ہے، اور جو کسی خیر کے کام میں ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ذریعہ بننے والے کو بھی اس خیر کے کام کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ترغیب دیتے ہوئے خوب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، جو ذریعہ بنتا ہے، اچھے کام کا اگر آدمی ذریعہ بنتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی برے کام کا ذریعہ بنتا ہے تو اس برے راستے اور برے کام کی ایجاد کرنے والے اور اس برے کام کی ابتدا کرنے والے پر اس بعد میں آنے والے اور کرنے والے تمام برے کاموں کے برابر اس آدمی کو بھی گناہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ضرورت ہے وقت کی، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ نے جو ہمیں مال و دولت دیا ہے اس کے اوپر جو اللہ نے اپنا ایک فرض رکھا ہے، ایک حق رکھا ہے، ہمیں اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔